کسان سب سے اچھے دانے سنبھال کے رکھتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہو، اس لیے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشاہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ کئی عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے۔ کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے، وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو، یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے۔ یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالٹی نکال لی، باغ سے پھل توڑا، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ دوستوں کے لیے تحائف تیار کر دی، یہ گھر والوں کے لیے، یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں، اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا اس کا ڈھیر لگا دیا، یہ غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے، لستم بآخذی ہے، تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے، اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو۔ یہ تو پکی بات ہے، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی، بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے۔ کتنا قریب! اللہ اکبر! حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسجد بنوا دی، دارالعلوم قائم کر دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ادارہ قائم کیا، لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا، جس نے انتظام و انصرام کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر داخل فرماتا رہے۔ بلکہ اس کی تشریح میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں، ہر وہ علم جو نافع ہو، اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا، جس نے ہنر سکھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ 3-4 ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں، یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں، چھپا کے رکھتا ہے، 8 سال 7 سال کھجل کرتا ہے اس کو۔ حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیہ کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو 6 سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور 6 سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے؟ یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے، ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا، 6 سال اس کے ضائع کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ کمائے گا، اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اپنے گھروں میں جائیں گی، آباد ہوں گی، اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لو، اللہ پر بھی یقین رکھو، وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 5 گانا نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے اسپیشل الگ دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی قرار ہے، آخرت کی بھی بہار ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، خیر کی راہوں کا مسافر بنائے،